صورتحال اس وقت یہ ہے کہ نہ ایم کیو ایم اور نہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے نتیجے کو ماننے کو تیار ہے. علی زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. 14 اضلاع میں انتخابات ہوئے ہیں. علی صاحب, پیپلز پارٹی کا جو انیشل ریاکشن تھا میں دیکھ رہی تھی, وہ کہتے ہیں جی جو ہارتا ہے وہ دھاندلی کا ہی الزام لگاتا ہے. پاکستان کی سیاست میں روایت ہے, تو آپ لوگ بھی اس لیے کریں کیونکہ آپ کو اپنی جو ہار ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. ماریا چلیں, میں آپ کو 2 منٹ کے لیے نہیں 15 منٹ جتنا بھی میرا سیگمنٹ ہے میں آپ کو جج بنا لیتا ہوں آج. تو یہ جو ٹھپے لگ رہے تھے, جو لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا تھا, جو لوگ کورٹوں سے جا کے بیچارے ریلیف لے کے الیکشن لڑے تھے, جو پروپوزر سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے, جو گولیاں چلیں آج, جو بیچارہ بندہ ایک شہید ہو گیا, جو لوگ زخمی ہیں, کرٹیکل ہسپتالوں میں پڑے ہیں, یہ پورے لاڑکانہ, سکر, میرپور خاص اور نوابشاہ سب کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارے لوگوں کو کی مار پٹائی ہوئی ہے, دھنائی ہوئی ہے, جو کینڈیڈیٹس کو زبردستی وڈرا کرایا گیا, اغوا کر کے ڈنڈے جوتے مار کے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر اس طرح کرنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. پھر میں ایک کام بھی کرتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں سب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلح اسلحے کے گروپ بنا لیں. جو زیادہ کرپشن کر کے زیادہ طاقت دکھا دے گا, زیادہ لوٹ کے مار کے پیسے میں کھڑا کر دے گا, وہ ہمیشہ جیت جائے گا. اس کو ہرانے والا کون ہے؟ یہ تو کوئی الیکشن ہوا کوئی نہیں. اور آپ یاد رکھیں, میں پچھلے کئی دنوں سے بار بار, بلکہ آج صبح میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کر کے اور سارے پاکستان کے چینلز میں انکلوڈنگ یورس چلتا رہا, سارے اکراس دا بورڈ, کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ آج ہی ہونے والا ہے. کیونکہ کئی دن سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں پورے اپر سندھ کے اندر اور میرپور خاص میں, ہم یہ کئی دن سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میرے پاس ہمارے کشمور کے صدر آئے آج سے 5 دن پہلے. وہ ڈویژن, لاڑکانہ ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں, غالب ڈومکی صاحب, جو پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں, ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے مجھے آ کے 5 دن پہلے یہاں گھر میں بیٹھ کے, جہاں میں بیٹھا ہوں اسی کمرے میں بیٹھ کے مجھے کہا کہ علی بھائی, میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مار دھاڑ ہوگی کشمور میں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں پولیس کی وینوں میں, یعنی کہ پولیس کی سرپرستی میں, یعنی کہ ریاست کی مشینری کی استعمال کی جا رہی ہے, یعنی کہ ریاستی دہشت گردی کا نمونہ عام نظر آ رہا ہے. تو اور صبح ہی شروع ہی کشمور سے ہو گیا. سارے دیکھ رہے ہیں ڈنڈے پڑ رہے ہیں, یہ ہو گئے, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے GDA ہو, چاہے PTI ہو, اور ان کے اپنے اتحادی. جی سب کو شکایت ہے. ایم کیو ایم نے تو آج اور بھی سخت باتیں کہی ہیں. لیکن علی صاحب اب کیا کریں گے آپ؟ کیا قانونی طور پہ ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ پھر اس کے obviously ایک قانونی آؤٹ لیٹ ہے, پھر وہاں پہ جانا پڑے گا آپ کو, کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ہم تو نتائج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جیت بھی رہے ہیں, جو ہمارے پاس ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ سبقت ہے. جی وہ تو جیتیں گے ماریا. مطلب مجھ سے پوچھا گیا پچھلے 3-4 دن سے پارٹی کے اندر کہ کیا ہوگا, میں کہا جی یہ حال ہے, سندھ میں یہ حال ہے. اب دیکھیں, دوسرا میں آپ کو ایک اس بات کرنے سے پہلے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. 2 ہفتے پہلے NA-240 کا الیکشن ہوا شہر میں, کراچی کے, جو کہ میڈیا سینٹر ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا, یعنی فائرنگ ہو رہی ہے, گولی لگ گئی, وہاں بھی ابھی نہیں. یہ دیکھیں نا, اگر ماریا اگر یہ الیکشن ہے کہ جنگ ہے, پہلے تو یہ ذرا ڈیسائیڈ کر لیں. اگر یہ جنگ ہے then war has to be fought as a war. وار میں تو پھر آپ بندوقیں بھی اٹھائیں, سارا کچھ کریں. میں کہتا کہ میں نے کل بھی کہا, کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے. سب اداروں کی میں بات کر رہا ہوں, all across sundry everybody. ECP کی ہے, اور جب یہ حالات خراب ہوں گے تو ڈائریکٹلی حکومت وقت اور ECP اس کے اندر. یہی بات میں اور کس کو ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے علی صاحب. کیا اس ایشو کے اوپر علی زئی صاحب آپ کی جماعت اور ایم کیو ایم بالکل اس معاملے میں ان کی سیم پوزیشن ہے, تو کیا کوئی ساتھ مل کر چلنے کا اس خاص ایشو کے اوپر آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا ہے, یا کوئی ایسی حکمت عملی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ دونوں ہی اگریو پارٹیز ہیں نا؟ جی ماریا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. نو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے تھے جو خود الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے EVMs یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور آئی ووٹنگ, جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ہے, اس کی بات کر رہے تھے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے تھا, جو کہ شبلی فراز صاحب دیکھ رہے تھے. آئی ووٹنگ یا اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ڈائریکٹلی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر تھا, جس میں امین الحق صاحب اس وقت بھی وزیر تھے, اور ماشاءاللہ آج بھی وزیر اسی کے ہیں.
یہ وہی ایم کیو ایم کہ یہ وہی وزیر اور یہ وہی 6 سیٹ کی جماعت نیشنل اسمبلی میں تھی جس نے ای وی ایم پہ اور آئی ووٹنگ پہ ہمارے ساتھ مل کے اتفاق کر کے اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا, جوائنٹ سیشن میں ووٹ دیا تھا. اور یہ وہی ایم کیو ایم جماعت ہے جو 3 مہینے بعد کھڑے ہو کے اسی کو اپوز کر رہی ہے. مجھے ذرا سمجھا دیں کہ میں کس طرف جاؤں. آپ کا سوال بجا ہے کہ میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں کہ نہیں ہوں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ کتنی دیر کھڑے رہیں گے. یعنی کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, کل وہ ڈیل کر کے موقع بدل لیں تو میں کیا کروں. دیکھیں نا, دس از اے ویری بلیٹنٹ ایگزامپل. یہ پہلے 3 مہینے پہلے انہوں نے ووٹ دیا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, ای وی ایم ہونا چاہیے, ہم جوائنٹ سیشن میں ہم ساتھ ہیں, اور جناب آئی ووٹنگ بھی ہونی چاہیے. خود لیڈ کر رہے ہیں, لیڈنگ اٹ دیم سیلفز. اور اسی کے بعد جو بدل گیا پتہ نہیں کیا موسم, تو ادھر چلے گئے, وہ اسی کے اگینسٹ. علی زیدی صاحب, ابھی NA 245 کا بھی الیکشن ہونا ہے کراچی میں. پچھلا بھی الیکشن ہوا, وہ بھی کنٹروورشل, مطلب اینڈ میں ریزلٹ لیٹ آئے, اس پہ سوالات اٹھے, لیکن بہرحال اس کا ریزلٹ مان لیا گیا. آج جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں NA 245 کا الیکشن. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جنرل الیکشن کا یہ ہم کیا ٹریلر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا سکیل بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہی شکایتیں رہیں گی تمام لوگوں کی. مجھے شدید خطرہ ہے, اس لیے کہ میں یہ ای سی پی کے ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں, ہماری کوئی زمین تو نہیں چوری کی, کوئی دشمنی تو نہیں ہے, کسی نے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا. ہم چاہ رہے کیا تھے, ہم فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ پروسیس چاہ رہے ہیں. ای وی ایم, الیکٹرانک ووٹنگ, دیکھیں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ٹرانسپیرنسی آتی ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. کام کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے سارا کھلا ہوا. جب آپ ٹرانسپیرنسی کسی چیز میں بھی ڈال دیں تو وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ ہٹا دیں تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب دنیا کدھر چلے گی یہ چاند کے اوپر. اور میں نے ابھی آپ کے شو پہ بیٹھنے سے کوئی 1 منٹ پہلے جب آپ بات کرنی تھی, میں نے ایک ٹویٹ کا بٹن دبایا, اگر آپ نکال کے چلا دیں, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور جناب ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے, اندر لگا رہے پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو کے سامنے ہیں. اچھا, آج ارباب صاحب کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیا, ان کے ساتھی کو بھی پٹائی لگا دی. میرا کہنے کا مقصد ہے, الیکشنز میں لوگ اپنے نیریٹو پہ جاتے ہیں, اور لوکل باڈی الیکشن میں علاقے کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, جن کے پاس ایکسیس ہو لوگوں کا, ان کے کام ہو جائیں چھوٹے موٹے. یو انڈرسٹینڈ لوکل باڈیز کی جو کام ہے. ایک چیز. دوسری چیز, یہی ایم کیو ایم اور یہی پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی ہے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں, یعنی کہ ورڈ جو اگست 30 کی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, چیف جسٹس کا لکھا ہوا, جسٹس گلزار صاحب کا, اس میں ورڈ کیا ہے, دا سپریم کورٹ ڈائریکٹس دا سندھ گورنمنٹ. وہ کیا ہے, آرٹیکل 140A کے اندر اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے. اور اگلا پیرا, جو آخری پیرا ہے ججمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے, اس کا جو آخری پیرا ہے وہ کہتا ہے انشور کہ یہ جو ایریئرز ہیں پچھلے, جو انڈیوالوڈ لوکل باڈیز کے ادارے ہیں, وہ ایریئرز بھی پچھلے والے سندھ حکومت پے کرے, اور پی ایف سی ایوارڈ کی بھی بات کی جو 15 سال سے نہیں ہوا. دیکھیں الیکشن ایک پروسیس ہے ماریا, لیکن الیکٹ ہو کے اگر اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو وہ بھی روتا رہے گا میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے, یہ پروسیس ہے. اگر یہ دینا نہیں چاہتے ہیں 18ویں ترمیم, اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. اور obviously مجھے جو کہ اختتامی اس کی طرف بڑھنا ہے, میں اس کے بعد یہ بھی چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے آج دکھ میں شامل ہیں ایم کیو ایم والے, ان سے بھی بات کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو معاہدہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی.